جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو ہے نا اردو کی تیاریاں بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے جی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جی نفسیاتی تنقید اردو پارٹ 1 سرگودا یونیورسٹی کا یہ پیپر ہے جی، تنقید ادب کا یہ پیپر ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ایک نفسیاتی تنقید ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں جی، بہت شکریہ۔ اور جو دوست آپ کے اردو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا میرے چینل کا لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جی، وہ بھی اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آج ہم نفسیاتی تنقید پڑھیں گے۔ تو اس کی جو تعریف ہے، نفسیاتی تنقید کی کیسی قسم ہے جس میں ادب کا مطالعہ ادیب یا شاعری کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کے دبستان سے تعلق رکھنے والے نقاد تخلیق کار کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سامنے رکھ کر ادبی فن پارے کو سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق کار کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیا ہے اور کیا رویہ رہا ہے، کیونکہ نفسیاتی نقادوں کا خیال ہے کہ ہر تخلیق پر اس کے خالق کا اثر غیر شعوری طور پر لازمی ہے۔ اس لیے نفسیاتی تنقید میں ادبی فن پارے کو سمجھنے کے لیے پہلا ادیب اور شاعر کی نفسیات کو سمجھا جاتا ہے۔ نفسیاتی تنقید کا باقاعدہ ارتقاء دور جدید میں ہی ہوا اور اس سلسلے میں اردو کے نقادوں نے مغربی افکار سے روشنائی حاصل کی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں نفسیاتی تنقید فریقی ذہن ہے۔ نفسیاتی تنقید کسی نہ کسی شکل میں اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود تنقید۔ نفسیاتی فکر اور رویہ تو افلاطون اور ارسطو کے یہاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح لانجینس کے بعض خیالات میں بھی نفسیاتی تنقید کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اس دبستان میں ادب کی فنی خوبیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ تخلیق کار کی نفسیات اور محرکات ذاتی کا مطالعہ کر کے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ تخلیق کس طرح وجود میں آئی۔ ایسی صورت میں ادب کی فنی خوبیاں پامال ہو جاتی ہیں۔ آگے جی سید محمود الحسن نے اپنی کتاب اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر جدید رجحانات کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نفسیاتی طرز فکر کا موضوع کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے فنی اور جمالیاتی انداز مطالعہ اختیار کرنا ہوگا کہ فن بذات خود کیا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے انسانی ذہن کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، شعور، لاشعور اور تحت شعور میں تقسیم کیا ہے۔ وہ تحلیل نفسی کا موجود ہے، جس کا مطلب ہے انسان کے ذہن کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا پتہ لگانا۔ ادب میں فرائیڈ کا یہ فلسفہ بہت مشہور ہوا۔ ادب کو ادیب کی زندگی کے حوالے سے پرکھنے کا رجحان بہت پرانا ہے، لیکن اس کا واضح اور صاف اثر رچرڈ اور اوکڈن کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ رچرڈ کے خیال میں ادب کا مقصد قاری کے ذہن میں متوازن نفسیاتی کیفیات پیدا کرنا ہے۔ رچرڈ نے ادب میں نفسیات کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن سلیم اختر کی رائے یہ ہے کہ دیگر نفسیاتی نقادوں کے مقابلے میں کالج میں زیادہ گہرائی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر دیگر فلسفے کا رچا ہوا شعور موجود تھا۔ فلسفے نے اس کے تحریری ذہن کو مزید جلا بخشی اور اسی طرح جدید نفسیات سے پہلے اس نے آج کی نفسیاتی ادب مباحث کی داغ بیل ڈال دی۔ کالج کو اس کے نظریہ متخیلہ کی بنا پر پہلا نفسیاتی نقاد قرار دیا جاتا ہے۔ ادبی تنقید میں لفظ نفسیات بیسی نے استعمال کیا۔ اس کے خیال میں تخیل کا تعلق لاشعور سے ہے۔ ادب مصنف اور قاری کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ ادیب چاہے کتنا بھی ہر جانبدار اور غیر متعصب ہو، اس کی ذات، انداز اور مزاج کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں فن پارے میں ضرور آ جاتے ہیں۔ ایک ہی موضوع پر مختلف ادیب مختلف انداز میں اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ ان کی اپنی نفسیات اور ذہنی میلانات ہیں۔ آگے جی
ہر ادیب اپنے انداز سے سوچتا اور دوسروں سے جدا جذبات رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے جذبات کی ترجمانی اور عکاسی بھی دوسروں سے الگ انداز اپناتا ہے۔ نفسیاتی تنقید اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح ادیب کی شخصیت اور اس کی ذہنی الجھنیں فن پارے کا حصہ بنتی ہیں۔ آگے جی ڈاکٹر سلیم اختر ادبی نفسیات کی درجہ بندی یوں کرتے ہیں کہ مختلف اصناف ادب کے نفسیاتی محرکات کا سراغ، وضاحت اور تخلیقی عمل یا مخصوص تخلیقات سے ان کے رابطے کی تفہیم کو سمجھنا ہے۔ تخلیق کار کی شخصیت کی نفسی اساس کی دریافت اور پھر اس کی روشنی میں تخلیقی شخصیت کا مطالعہ نفسیاتی اصولوں کے سیاق و سباق میں مخصوص تخلیقی کاوشوں کی تشریح و توضیح اور پھر ان کے ادبی مرتبے کا تعین ہے۔ احساس کمتری، احساس برتری، آگے ذہنی ملان اور کسی بھی قسم کا ذہنی و اعصابی خلل شعراء کی زندگیوں میں مختلف مسائل کو جنم دیتا ہے، نفسیات میں جن کا مطالعہ نئے انکشافات کا باعث بنتا ہے۔ مصنف تخلیق کے دوران ان کاری کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ سکتا ہے کہ کاری ادب پارے سے کس طرح لطف اٹھا سکتا ہے، کیونکہ فن پارے کی تکمیل جہاں مصنف کو ذہنی اور نفسیاتی تسکین فراہم کرتی ہے، وہاں کاری کو بھی اس کے نفسیاتی اور ذہنی مسائل کی روشنی میں اس پر اپنے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اگر ایک ناول لکھا گیا ہے تو نفسیاتی تنقید نام اور اس کے کرداروں کا تجزیہ کر سکتی ہے، بلکہ اس کے مصنف کی ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کو بھی زیر بحث لا سکتی ہے۔ مگر ایک بات ہے یہ کہ نفسیاتی تنقید فن پارے کی اصلیت، ماہیت اور حیت سے کچھ سروکار نہیں رکھتی اور نہ اس کے معیار کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اردو میں نفسیاتی تنقید کے حوالے سے ایک اولین اور اہم نام مرزا ہادی رسوا کا ہے، جنہوں نے 5 تنقیدی مراسلات لکھے ہیں جو کہ رسالہ معیار اور رسالہ زمانہ میں شائع ہوئے ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کا ناول امروزہ ادا اردو کا پہلا نفسیاتی ناول ہے۔ رسالہ معیار لکھنؤ، آگے جی رسالہ زمانہ یہ کانپور سے شائع ہوتا تھا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر، مرزا رسوا پہلے ادیب ہیں جنہوں نے ادب کی پرکھ کے لیے نفسیاتی اصولوں سے کام لینے کی تلقین کرتے ہوئے خود بھی اصولوں کے تحت اظہار خیال کیا۔ میرا جی جو نفسیاتی حوالے سے اہم نام ہے، انہوں نے تحلیل نفسی پر زور دیا ہے، نام صرف زور دیا بلکہ عملی طور پر اپنی تنقید اور ادب میں اس کا استعمال کیا۔ ڈاکٹر جمیل جاذبی لکھتے ہیں کہ میرا جی ان نفسی الجھنوں اور ان ذہنی کیفیات کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش کرتا ہے جو ہمارے لاشعور میں سوچ رہی ہیں۔ ایسی نفسی الجھنیں اور کیفیات کو جن کی کوئی شکل اور کوئی نام نہ ہو، لفظوں کے ذریعے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا جی کی کتاب مشرق و مغرب کے نغمے گہری نفسیاتی بصیرت کی مثال پیش کرتی ہے۔ نفسیات دبستان سے تعلق رکھنے والے تنقید نگاروں میں شیخ محمد اکرم، محمد حسن عسکری، ریاض احمد، ڈاکٹر سلیم اختر شاہ اور شعیب الحسن شامل ہیں۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ نفسیاتی رجحان کی جھلک سب سے پہلے ہمیں شیخ محمد اکرم کی تنقیدی تحریروں میں ملتی ہے۔ انہوں نے غالب کا جائزہ نفسیاتی زاویہ نظر سے لیا ہے اور اس سلسلے میں انفرادی نفسیات کے بعض بنیادی حقائق کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا نفسیاتی تنقید کا نظریہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے حلقہ باب ذوق کے اجلاس میں اپنی تحریریں پڑھی۔ وزیر اعلیٰ کی ان تحریروں کو اگرچہ حلقہ باب ذوق میں پذیرائی نہ ملی، لیکن مولانا اصلاح الدین احمد نہ صرف ان تحریروں کو سراہتے تھے بلکہ اہتمام کے ساتھ شائع بھی کرتے تھے۔ حلقہ باب ذوق کی اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر وزیر اعلیٰ نے مجلسی تنقید کا نفسیاتی تجزیہ کے نام سے ایک مضمون لکھا۔ وزیر اعلیٰ زونگ اور فریزر کو بطور خاص پڑھا، جس کی وجہ سے وہ انسانی سائیکی اجزائی ترکیبی کی طرف سے متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے فرائیڈ کے نظریے سے بھی استفادہ کیا اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے کئی جگہ نفسیاتی تجزیہ کیا۔ اس حوالے سے ان کا مقالہ مجید امجد کی داستان محبت بہت اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی کتاب معنی اور تناظر میں بھی ڈاکٹر وزیر اعلیٰ نے نفسیات کے حوالے سے جلا بخشی ہے اور فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات پر روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر بھی نفسیاتی نقاد کے طور پر سامنے آئے اور 1978 میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں تنقید کا نفسیاتی دبستان کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی ایک اور کتاب ادب و لاشعور نفسیات کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔ بعض ناقدین
بعض ناقدین اردو میں نفسیاتی تنقید کے حوالے سے انتہا پسندانہ رویہ رکھتے ہیں، اور اس انتہا پسند رویے کے حوالے سے ڈاکٹر شارپ راہروی لکھتے ہیں کہ اردو میں نفسیاتی تنقید کی انتہا پسندی کی بھی بعض مثالیں ملتی ہیں، جن میں ڈاکٹر وزیر آغا اور سلیم احمد کے نام سرفہرست ہیں۔ وزیر آغا کی تصانیف اردو شاعری کی مزاحی نظم جدید کی کروٹیں اس سلسلے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جس طرح نفسیات کا تعلق ہر انسان سے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، اس طرح نفسیات کا ہر شعبہ علم سے بھی تعلق ہے۔ بعض ناقدین فن کی تخلیقی میں نفسیات کے جاندار کردار کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہر فن پارے کے پیچھے کسی کے ایسی نفسیاتی عمل کو تلاش کرتے ہیں۔ بقولت شام حسین تحلیل نفسی کے رساق کہتے ہیں کہ فن کی تخلیق شعور کا نہیں، لاشعور کا نتیجہ ہے۔ فنکار کا ذہن عام انسان کے ذہن سے زیادہ پہلودار اور پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس کے لاشعور میں مختلف قوتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں جو اسے فن کی تخلیق پر مجبور کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں فنکار کے ذہن کو پڑھے بغیر اور داخلی جذبات کو سمجھے بغیر فن پارے کی اصل تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور یہ عمل نفسیات اور تحلیل نفسی کے بغیر ممکن نہیں۔ مختلف افسانوں اور ناولوں میں ادب نے انسانی مقالے کو راہ دی ہے۔ ناولوں میں ابن الوقت، امراؤ ندیٰ، اداس نسلیں، آنگن اور راجہ گدھ کا مطالعہ نفسیاتی حوالے سے کیا جا سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی ادبی فن پارے کی جانچ پرکھ نفسیاتی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو جو ہے نا پسند آیا ہوگا، تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔